فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسلان اعظم مخاطب ہوں جی۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہر پیر اور جمعرات کی شب آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے شرعی سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دور تھا زندگی محفوظ ہوا کرتی تھی، اور ایک دور ابھی ہے کہ جب جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں تو کون راہ چلتا پھرتا جو ہے ہم سے دشمنی رکھتا ہو، یا ہمیں کو راہ چلتے جو ہے کہیں نہ کہیں سے ہم پر حملہ کر دے۔ یعنی کہ جان کی امان اتنی غیر محفوظ صورتحال ہو چکی ہے کہ ہم باہر نکلتے وقت بھی جو ہے کئی ایسے علاقے ہیں وہاں پر ہم سوچتے ہیں۔ کراچی کا جی ایک علاقہ ہے سرجانی، جہاں پر جناب ڈکیتی مزاحمت پر دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کو مار دیا گیا، اور دونوں بھائی گھر کے کفیل تھے۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا جو کرنٹ ایشو ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں، فضیلت الشیخ جناب مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب، بہت غیر محفوظ ہو چکے ہیں ہم اس ارض پاک پر۔ دو بھائی اور دونوں ہی گھر کے کفیل تھے، ان میں سے ایک کو تنخواہ لے کے واپس جا رہے تھے گھر میں، تو کوئی ریکی ہو رہی تھی، کوئی جاسوسی ہو رہی تھی، انہیں علم تھا چوروں کو کہ جناب یہ لے کر جا رہے ہیں، اور ان سے تنخواہ بٹوری گئی، کھینچی گئی، اور انہیں جو ہے گولی مار دی گئی ان میں سے ایک بھائی کو۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈکیتی کرنے والے کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس پر؟ جی روشنی فرمائیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اسی ڈکیتی، محاربہ، فساد فی الارض، اور اسی طرح جو مسلح بغاوتیں ہیں، اور مسلح بغاوتوں کے علاوہ لوگوں کو لوٹنے کے جو مسائل ہیں، اس کے بارے میں ایک واضح قانون نازل فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قانون کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں، حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کو لوٹتے ہیں، دن دہاڑے وہ ایسا گھناؤنا فعل انجام دیتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حاکم وقت کے لیے یہ اختیار حاصل ہے کہ ان لوگوں کو ان یقتلوا، ان لوگوں کو بری طرح سے قتل کر دیا جائے جو یہ عمل کرتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ او یصلبوا، یا ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ او تقطع ایدیہم، یا پھر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے اور ان کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے، من خلاف، مخالف جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یہ کاٹ دیا جائے، اور یا پھر ان کو یہاں پر زمین سے بھیج دیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ چار طرح کی سزائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ جو محاربہ کرتے ہیں، سعی فی الارض کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد فی الارض کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، پھانسی پر چڑھا دیا جائے، مصلوب کر دیا جائے، ان کو، ان کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے، یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو حکومت اسلامیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ ان میں سے جو بھی سزا ان لوگوں کے لیے مناسب سمجھے تو وہ دے دے۔ تو یہ بڑا جرم ہے، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بارے میں وضاحت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایک شخص آتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھینتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنا مال اسے نہ دیں۔ وہ بندے نے پھر پوچھا کہ وہ مجھے قتل کرتا ہے تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ شہید ہیں،
اور اگر وہ قتل ہو جائے، وہ ڈاکو قتل ہو جائے تو وہ آگ میں ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مال کے دفاع میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ تو یہ شخص جو مال کے دفاع میں، اپنی جان اور عزت کے دفاع میں قتل ہو گیا ہے، یہ شہید ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی یعنی کہ ان ڈاکوؤں کو یہ جو دلیری حاصل ہو گئی ہے اور بہت زیادہ دلیر ہو گئے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسی وہ سامنے آتے ہیں، ہم اپنا سارا مال، موبائل، پیسے جو بھی ہے ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں کی جاتی۔ اگر مزاحمت ہو پھر ان کو بھی یہ خوف ہو کہ لوگ مزاحمت کرتے ہیں، لہذا کوئی احتیاط ہو یا پھر اس عمل کو ترک کر دیں گے، اس برے عمل کو۔ لیکن وہ لوگ بھی جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں، پسٹل اصلی ہو یا اصلی نہ ہو، ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے ڈاکو مال چھینتا ہے نہیں دینا ہے، قتل ہو جاؤ یہ شہادت ہے، کیونکہ ایک وقت لکھا ہوا ہے، تو قتل ہو جاؤ لیکن مال اس کو نہیں دینا، اور مال کے دفاع میں اس سے لڑو، اس کو قتل کر دو، وہ جہنمی ہے۔ اور آپ جو ہے نا پھر اس صورت میں اگر بچ گئے تو اپنی عزت کا بھی خیال رکھا، اپنے مال کا بھی خیال رکھا، اپنی جان کا بھی خیال رکھا، تو آپ نے احادیث نبویہ پر عمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب کو ہدایت دے۔ دن بدن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم لوگ غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، ماضی میں بھی ایسے ہی لوٹ کسوٹ کا بازار گرم تھا، لوٹ مار عروج پر تھی، ڈکیتیاں عروج پر تھیں، جان و مال کا تحفظ نہیں تھا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ جناب فلاں علاقے میں حالات بہت خراب ہیں، تو اس پر ذرا روشنی فرمائیے۔ جی یہ تو انسانیت کے ساتھ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو قدیم سے چلی آ رہی ہیں۔ جی شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ رستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور رستے روکتے تھے، یعنی ایک تو ناپ تول کی کمی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں کہ اس میں بھی یعنی آپ سے پہلے کا جو دور تھا اس میں کافی ایسی خرابیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امن امان کی خراب صورتحال کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور پھر آپ نے بتایا جب اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کرے گا، یہاں پہ ایسا امن و سکون ہوگا کہ ایک عورت صنعاء سے لے کے حضرہ موت تک جائے گی، اسے کسی کا بھی ڈر نہیں ہوگا اللہ کے سوا، یعنی ایسا امن و سکون بھی ہوگا، اور وہ دیکھا پھر دنیا نے۔ اچھا جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور ان کو آب و ہوا موافق نہ آئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ چراگاہ میں، وہاں جو اونٹ ہیں ان کے اونٹنیوں کے دودھ پیو اور پیشاب استعمال کرو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ جب ٹھیک ہوئے نا تو وہ اونٹ لے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چرواہے کو بری طرح شہید کر کے وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بس ہم لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب پتہ چلا، آپ دیکھیں اس وقت کی مدینہ کی یعنی ریاست کا جو تحفظ تھا وہ کیسے تھا۔ جی بالکل۔ آپ نے اسی وقت بندے بھیجے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو لایا گیا۔ جس طریقے سے ان 7-8 لوگوں نے اس ایک چرواہے کو شہید کیا تھا نا، ان 7-8 لوگوں کو بالکل اسی طرح سے قتل کروایا گیا۔ کیا باصول طرز حکومت تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ اس سے ریاست کا بھی پتہ چلتا ہے، اگر کوئی کسی مسلمان کو شہید کرے، بالکل یہ تقریباً ملتی جلتی واردات جو ہم نے آج ذکر کی کہ انہوں نے مارا بھی اور پیسے بھی لے گئے، اور انہوں نے ایسے کہا کہ انہوں نے اونٹ لے گئے اور اس کو شہید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ایسی کڑی سزا دی۔ اب اس کے بعد کسی کو یہ جسارت نہیں ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ بخاری شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ ابھی وہ مرے نہیں تھے پوری طرح اور پانی طلب کر رہے تھے، ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا۔ اب پورے علاقے میں جب یہ خبر پھیلے تو کس کی جسارت ہو سکتی ہے کہ اندر ایسی کوئی واردات، ایسا مطلب کرائم تو جو ہے وہ ختم ہو جائے، منیمائز کا ختم ہو گیا ہوگا۔ تو اصل میں جرائم پیشہ لوگ ہر دور میں کسی نہ کسی نوعیت میں کبھی زیادہ کبھی کم ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خصوصاً جب ابتدائی تاریخیں ہوتی ہیں، ان میں لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے، تو اس میں ذرا زیادہ محتاط ہونے کی، کسی اور طریقے سے ذریعے سے کوئی اوقات کار دیکھ کے یہ وہ کیا جائے، یعنی خود بھی ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی مفتی صاحب جی یہاں پر ہمارے ساتھ لائیو کالر ایک موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، لاہور سے نائلہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہن فرمائیے کیا جاننا چاہیں گی آپ؟
یہ 18 اور 19 کو میری نا شادی ہے، تو ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے حق مہر لکھوانا ہے جی اور دین میں کتنا حق مہر مطلب کہ ہے؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ مفتی صاحب، حق مہر کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، دین اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ سائلہ ہیں، ان کی شادی ہے 18-19 تاریخ کو، تو اس پر روشنی فرمائیے جی۔ اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت ڈالے۔ آمین۔ تو مہر کے متعلق کوئی طے شدہ وہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر دی ہو کہ اتنا مہر ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جو بہتر نکاح ہے وہ بہتر نکاح ہے جس کے اخراجات آسان ہوں، جی، جس کے اخراجات آسان ہوں تو وہ نکاح بہترین نکاح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو مہر رہا ہے وہ 500 درہم رہا ہے اس دور کے مطابق، اور اسی طرح آپ کی بیٹیوں کا جو مہر ہے وہ بھی 500 درہم تھا۔ 500 درہم یعنی 200 درہم سے تقریباً 51 تولے یا 52 تولے یہ چاندی بنتا ہے، تو پھر 52 تولے یہ 105 تولے بن گئے، 105 اور پھر 100 آپ حساب کریں تو وہ جو ہے نا 26 تولے، تو 26 یہ 130 تولہ بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر، آپ کی بیٹیوں کا مہر وہ 130 تولے چاندی بنتا تھا، اور 500 درہم بھی آپ نے ذکر کیا، یعنی کہ وہ 500 درہم 130 تولے کے برابر بنتا ہے۔ جی، تو اب جو ہے یہ اس دور کی بات ہے۔ تو یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر بہت کم ہو، قلیل مہر ہو تو یہ بہتر ہے، نہیں۔ مہر جو ہے وہ عورت اور اس لڑکے، اس خاون کی حیثیت کو دیکھ کے طے کیے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی جو ہے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور مالی حیثیت ان کی اچھی ہے، اب مہر وہ رکھ دیتے ہیں 32 روپے یا مہر رکھ دیتے ہیں 1000 روپے، تو یہ نہیں ہے صحیح۔ مناسب مہر جتنا بھی ہو، لڑکے اور لڑکی دونوں کی حیثیت کو دیکھ کے پھر وہ طے کیا جائے تو یہ مناسب مہر ہے۔ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے لڑکے پر کہ ادائیگی اس کے لیے آسان نہ ہو، اور نہ ہی بہت سہل ہو کہ بندہ کہے کہ یہ تو مہر نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ جی، یعنی کہ ہاں جی، بیلنس رکھنا ضروری ہے، بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں سعد بھائی؟ جی الحمدللہ۔ جی فرمائیے، کیا جاننا چاہیں گے؟ ایک مسئلہ تھا وہ پوچھنا چاہ رہے تھے ہم۔ جی، ایک بزرگ ہیں، ان کا تھوڑا سا وراثت کا مسئلہ ہے، تو وہ ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ جی فرمائیے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، اور جو ان کی بیوی ہیں ان کا بھی کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ ان کی صرف ایک بیٹی ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ بیٹی کے آگے جو 3 بہن بھائی ہیں، جو نواسہ ہے نا، نواسہ ان کا ایک نواسہ 2 نواسی ہیں۔ جی، ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے جو جائیداد تھی انہوں نے اپنے نواسے کو آگے بیچ دی، نواسے کو بیچ دی۔ اچھا، نواسے کو اپنی بیچ دی، جی، ان سے پیسے لے لیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ نواسے کے پاس ہی رہتے تھے، ان کا کوئی نہیں تھا نا، صرف نواسہ ہی ان کو دیکھ بھال کرتا تھا۔ بعد میں نواسے کو پیسے بھی واپس کر دیے انہوں نے تھوڑی دیر بعد، یعنی کہ 6 ماہ بعد یا سال بعد، جتنی دیر بعد۔ اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ جائیداد ہے اس کے اوپر حساب بنتا ہے ان کی بہنوں کا، یا وہ جائیداد سیل آؤٹ کر دی تھی انہوں نے، یا یہ ذرا کر دیجیے گا ان سے۔ جی جی جی، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، سوال سنا آپ نے؟ جی جی، اس پر سوال اصل میں یہ ہے، مختصر اس کو بیان کر دوں کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اور اس بیٹی کے آگے بچے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک کے نام اس نانا جی نے وہ فروخت کر دیا اپنا مکان۔ جی، اچھا، پھر فروخت کیا، پھر سال کے بعد یا کم و بیش انہوں نے سے واپس لے لیے، گویا کہ فروخت جو کیا تھا وہ کینسل ہو گیا۔ جی، ٹھیک ہے، اس کی اماؤنٹ لوٹا جی اماؤنٹ لوٹا دیا، وہ جو ہے نا منسوخ ہو گیا، وہ سودا کینسل ہو گیا۔
اس کا مطلب ہے اب یہ ان کی وراثت ہے. تو اب وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی، ظاہر ہے ان کی بیٹی کے کو ملے گی. آدھی جو وراثت ہے، ایک بیٹی جب ہو تو اس کو ملتی ہے آدھی وراثت. جی. تو اس گھر کا آدھا جو حصہ ہے وہ آئے گا بیٹی کے نام، اور بیٹی سے آگے پھر منتقل ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی رکھے، جب یہ وفات پائیں گی تو ان کی وراثت پھر تقسیم ہوگی ان کے ورثاء میں. جتنے ورثاء اس وقت ہوں گے، جو زندہ ہے، جو حیات ہوگا، اس کو وہ ملے گی. جی بہتر. تو یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اگر بیٹی بالفرض نہ ہو، بیٹی یعنی پہلے فوت ہو گئی اور نواسے بھی زندہ ہوں، تو اس کی صورت بھی میں بتا دوں کہ اگر نواسے موجود ہیں، بیٹی یعنی ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، تو پھر یہ وراثت اولو الاحرام کی وجہ سے نواسوں کی طرف آ جائے گی. اور نواسوں میں سے جو بیٹے نواسہ ہے اور نواسیاں ہیں، دونوں میں پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت وہ تقسیم ہوگی. جی، یعنی کہ عدل و انصاف جو ہے نا وہ وراثت میں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ وراثت جو ہے اب نہیں رہی، وہ ہے وراثت ہی، کیونکہ سودا کینسل ہو گیا تھا. اگر نہ بھی ہوا ہوتا تو نانا جی کا اپنے ایک نواسے کو دینا یہ درست نہیں ہے. جیسے اولاد کو دینا، وہ یعنی اولاد میں کمی بیشی کرنا درست نہیں، اسی طرح اولاد کی اولاد میں بھی ایسے کمی بیشی کرنا درست نہیں. رب کریم ہمیں جو ہے وہ دینی رنگ اختیار کرنے کی توفیق. جی مفتی صاحب آپ کچھ ایڈ آن. وہ یعنی وہ جو شخص ہے وہ فوت ہوا، اس کی بیوی تھی اور پھر ایک بیٹی. تو اگر اس کا سوال ایسے ہی تھا تو پھر یہ ہے کہ اس کی چونکہ اولاد ہے تو 8واں حصہ اس کی بیوی کو ملے گا، آدھا حصہ کل مال کا اس کی بیٹی کو ملے گا. اور پھر چونکہ یہ جو باقی حصہ رہ گیا ہے، 8واں حصہ اور آدھا حصہ، تو اس میں کچھ حصہ رہ گیا ہے، اس کے اسبہ ہے نہیں، تو یہ پھر سے بیٹی کی طرف لوٹ جائے گا، کیونکہ بیٹی ذوی الفروض میں سے ہے، تو باقی جو مال رہ گیا ہے وہ پھر سے بیٹی کو ملے گا. اور پھر بیٹی کے ورثاء میں جب یہ فوت ہوگی اس طریقے کے مطابق تقسیم ہوگا. جیسے کہ مفتی صاحب وہ آپ قصہ سنانے لگے تھے، تو وہ قصے میں وہ ایسے ہی تھا کہ ایک نکاح پہ مجھے بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ نکاح پڑھائیں. جی. تو میں نے نکاح پڑھایا، مہر کا پوچھا تو اس میں انہوں نے کہا 1000 روپے. 1000 روپیہ 1000 روپے مہر. تو میں نے کہا 1000 روپے میں تو اب دیسی جو مرغی ہے وہ بھی نہیں آتی، 1 کلو نہیں آتا. ہاں جی، تو یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مناسب مہر رکھو. انہوں نے کہا نہیں بس ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے. بالآخر میں نے نکاح پڑھا لیا. ٹھیک 2 سال کے بعد اس بندے نے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس بندے نے اس شخص کو جس کی بیٹی تھی، مسجد کے اندر وہ 1000 روپے پکڑایا اور کہا کہ تیری بیٹی کو میں طلاق دیتا ہوں اور یہ اس کا مہر، یہ آپ لے لیں. یعنی کچھ اگر مہر کوئی موزون مہر ہو، مناسب مہر ہو، تو پھر بندہ طلاق دیتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میں طلاق دوں گا تو اتنا مہر ابھی فوراً مجھے دینا پڑے گا اس عورت کو، تو اس کے لیے بھی پھر وہ سوچے گا. تو یہ نکاح کے برقرار رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ مہر مناسب اور موزون ہو، بہت قلیل نہ ہو. مفتی نعمان فاروقی صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ چیزیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، تو یہاں وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر جو ہے شرعی سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. نیچے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے نکاح کو لے کر اور حق مہر کو لے کر. مفتی نعمان فاروقی صاحب، حق مہر میں ایک معجل اور غیر معجل والا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو ذرا اس پر روشنی فرمائیے، یہ کیا چیز ہے؟ جی، معجل کا لفظ جو ہے یہ عجلت سے ہے، یعنی جلدی، جو موقع پہ ادا کر دیا جاتا ہے جب میاں بیوی آپس سے ملتے ہیں یا اس سے بھی پہلے. اور غیر معجل کا مطلب ہے جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے.
جو اس کا وقت کوئی طے نہیں ہوتا کہ جی بعد میں دے دیں گے، تو میاں بیوی کی رضامندی سے وہ جب بھی وہ دینا چاہے، وہ لینا چاہے، کہہ بھی سکتی ہے کہ وہ حق مہر مجھے چاہیے اور یہ دینا چاہیے۔ یہ نا عورت کا ایک سب سے اہم ایک حق ہے، اور اس سے اکثر عورتیں محروم ہیں۔ یعنی عورتیں بھی کہتی ہیں چلیں میں جی رہی ہوں خوشی سے، اور بعض اوقات جب ایسے آتے ہیں، پچھلے دنوں ایک مسئلہ بھی ایسے آیا کہ ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے، تو عورت کے پاس جو زیور تھا وہ ہم نے لگا لیا گاڑی خریدنے پر، پھر اچانک دیکھیں حالات بدل جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ ہماری پھر کوئی ناچاکی ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ اب عورت کہتی ہے کہ وہ جو زیور میں نے گاڑی میں لگایا تھا وہ مجھے دیا جائے، تو ظاہر ایسے مسئلے پھر پیش آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عورت کا بنیادی حق ہے، اسے دینا چاہیے، اور یہ کم سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے کہا تم اپنی اہلیہ کو، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے یہاں تک کہا کہ اگر ایک رنگ ہے نا لوہے کا وہ بھی لے آؤ، التمس ولو بخاتم من حدید، کہ ایک لوہے کا ایک رنگ بھی ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں۔ آپ نے کہا چلو پھر جو صورتیں تمہیں یاد ہیں نا اسے یاد کرا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ یعنی کم سے کم حق مہر بھی ہے، اور زیادہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم ایک خزانہ بھی دے دو تو تم ان سے پھر وہ مطالبہ واپس کا نہیں کر سکتے جب علیحدگی ہو جائے، ایسے موقع آ جائے، اللہ نہ کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب انہوں نے دیکھا لوگ بہت بہت حق مہر باندھنے لگے ہیں، تو انہوں نے پابندی لگائی کہ تھوڑا کریں۔ تو اس وقت ایک خاتون نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں خزانہ دو، تو آپ اس کو کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کیا کہ میری خلافت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح اظہار کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور کم سے کم بھی ہے، تو یہ بندے کی حیثیت دے کے اس کو دیا جائے، اور یہ عورت کا حق ہے اس تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ یہ بندے پر قرض ہے، مرد پر قرض ہے، اگر نہیں دیتا تو ایسے ہی سمجھے کہ کسی اور کا قرض جیسے وہ نہیں دیتا تو اس سے پوچھ ہوگی۔ جی، صاحب حیثیت جو ہے جو بھی ہو تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جی ایک کالر موجود ہیں، ہستے خان صاحب ہیں جی دیپال پور سے، ایز یوزول ہمارے جو ہے مہمان بنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جی سر ٹھیک۔ جی کیا جاننا چاہیں گے آپ جناب؟ سر میرا ایک سوال ہے نعمان فاروقی صاحب سے۔ جی 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 بالکل عطا کریں، فرمائیے۔ ہاں جی سر، سوال یہ میرا کہ جب ہم ادھر گاؤں کے رہنے والے ہیں سر، ادھر قبروں پر جاتے ہیں نا، ادھر گلاب کے پھول یا سبز پتے ڈالے اس کا تو ثواب ملتا ہے نا، تو بعض اوقات لوگ پانی لے جاتے ہیں بوتلوں میں، کیا پانی ڈالنے کا ثواب ملے گا؟ دوسرا سوال سر جی ایک اور ہے، جی قبر پر جب گھاس کلا یا وہ اسی پنجابی ڈب سدنے ہیں جی جی وہ ہو جاتی ہے، جی، وہ اتارنی کاٹنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا یہ جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے نا یہ ذرا دوبارہ دہرا دیں۔ سوال یہ ہے کہ قبر گستاخ پر جب قبروں کے اوپر وہ گھاس ہو جاتی ہے، بڑی بڑی گھاس، اچھا اچھا گھاس ہو جاتی ہے بڑی بڑی، بالکل بالکل، پودے آ جاتے ہیں۔ اس طریقہ نہیں۔ جی جی بہت شکریہ جی ہستے خان صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ جی مفتی نعمان فاروقی صاحب روشنی فرمائیے جی جو انہوں نے پوچھا ہے۔ جی جہاں تک تعلق ہے وہ پھول اور پتیاں اور ایسے وہ کرنے کا قبر کے ساتھ، اس سے جو عموماً دلیل لی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے سے دلیل لی جاتی ہے۔ تو ضابطہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں نا وہ ہمارے کرنے کے نہیں ہیں، کیونکہ معجزہ تو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے سرزد ہوا، یا آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت اور تکریم میں اضافے کے لیے ایسا اظہار کروایا کہ آپ قبر سے گزرے، دو قبروں سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ نے وہ چھڑیاں منگوائیں، وہ علیحدہ سے ہے حدیث، تو آپ نے وہ ڈال دیں اور گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی تو ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اب اس سے کئی لوگ نا یہ استدلال کرتے ہیں، اب یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی روشنی میں ہم ایسا کریں، بلکہ وہ تو معجزہ سمجھ کے اس کے بعد اس کو دہرایا نہیں گیا۔ تو اس وجہ سے اس سے دلیل لے کے گلاب کی پتیاں ادھر ڈالنا یا ایسے کرنا یا خوشبو کا ایسے اہتمام کرنا، یہ یعنی سنت نبویہ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ اور جہاں تک فوت شدہ کو اس کے فائدے کا تعلق ہے، ہمارے خیال میں اس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب
فوت ہوتا ہے بندہ نیک تو اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بڑی شاندار خوشبو لے کے آتے ہیں، تو وہ خوشبوؤں میں ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے بہت سے برے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اصل اہتمام خوشبو کا وہ ہے جو بندہ خود کر کے جاتا ہے، اپنے اخلاق کی خوشبو، کردار کی خوشبو، اچھے عقائد، اچھے افکار، تو اس سے پھر بہت اچھی اس کی زندگی گزرتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خود کچھ نہ کریں، بعد میں ہمارے پچھلے بہت کچھ کر دیں گے تو ہمارا کھاتا کلیئر ہو جائے گا۔ جی 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 تو ایک تو یہ بات ہے اس میں، اور دوسری جو گھاس وغیرہ کی انہوں نے بات کی، تو قبرستان کو مینٹین رکھنا اچھی بات ہے، اس میں ایسی نہ ہونے دیں، یہ اچھی بات ہے، کاٹ دیں۔ جی 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 اچھا جی، ایک اور جو سائل ہیں وہ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں پر بڑی تہمتیں لگائی ہیں، انہوں نے بڑے الزام تراشیاں انہوں نے کیں، اب ان سے معافی مانگنی چاہیے یا پھر توبہ ہی کافی ہے؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں انہوں نے اپنی بیوی سے کی تھیں اور انہیں یہ اس بات کا شبہ ہے کہ یہ باتیں ان تک پہنچ چکی ہیں جن کے خلاف انہوں نے وہ الزام تراشیاں اور اس پر مفتی صاحب جو ہے وہ روشنی فرمائیں۔ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ جی، کسی نے کسی کے متعلق اس طرح کی تہمتیں باندھی ہیں، الزام تراشیاں کی ہیں، غیبت کی ہے، یا اور اس طرح کی نامناسب باتیں کہی ہیں اور ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے، تو اگر مزید فساد اس سے نہیں پیدا ہوتا، مزید خرابی نہیں پیدا ہوتی، تو پھر تو یہ بندہ اس سے براہ راست معافی مانگے اور کہے کہ اجمالاً، یعنی اجمالی طور پر اسے کہے کہ بعض باتیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں آپ کے متعلق، تو ان باتوں کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے معافی دے دیں۔ اگر فساد پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کہے کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں، اور وہ بندہ مزید بھڑک اٹھے اور مزید فساد پیدا ہو جائے، پھر اس سے براہ راست معافی نہ مانگے بلکہ اللہ سے مانگے، اور اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور مغفرت طلب کرے کہ اللہ اس بھائی کو، اس بہن کو عزت عطا فرما، اس کی مغفرت عطا فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، یہ کہے۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو براہ راست معافی مانگنی ہے، یہ براہ راست معافی مانگنے کی صورت یہ ہے کہ اس سے فساد نہ پیدا ہوتا ہو۔ بعض اوقات بندے کو ایک بات کا پتہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے، زیادہ بات کا نہیں۔ جب بندہ براہ راست جا کے اس کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ کے متعلق یہ باتیں کہی ہیں، تو وہ مزید بھڑک اٹھتا ہے، پھر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اور اگر فساد نہیں پیدا ہوتا تو پھر بندہ براہ راست اس سے معافی مانگے، اور اگر اس کو علم نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں ہے اس کو کہ میرے متعلق اس نے کیا کہا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں حکم الہی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، کورٹ میرج سے متعلق سوال ہے، دن بدن جو سپریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، کورٹ میرج کی ہے، ایک خاوند ہیں اور ان کی اہلیہ نے، اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں علیحدہ ہی رہ رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد، اب وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، علیحدہ کورٹ میرج کے بعد علیحدہ رہ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، راستے جدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس کا کیا حل ہے؟ خامند یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دینی، تم خلا لے لو، اس پر روشنی کریں۔ اس میں سب سے پہلے بات تو آتی ہے اس بات پہ کہ لوگ کورٹ میرج جو کروا لیتے ہیں، دیکھیں بعد میں کیا حال ہوتا ہے، یعنی کورٹ میرج کو ایسے تو نہیں نہ کر لیتا، جی، لڑکی کس قدر جسارت سے ایسا کرتی ہے، اپنے پورے خاندانی نظام، اسلام کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پسے پش ڈال کے وہ اتنا بڑا اقدام کرتی ہے، اور بعد میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ کہ وہ علیحدہ رہ رہے ہیں اور خامند یہ بھی نہیں جسارت کر رہا یا اتنا بھی نہیں وقت دے رہا کہ کورٹ میں جا کے کہہ دے کہ میں نے طلاق دی، اب وہ خلا لے لے۔ جی، یعنی یہ کس قدر یہ گھنونی صورتحال ہے، اندوناک صورتحال ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ بہرحال اس کا جو حل ہے وہ ظاہر ہے یہ شرعاً تو نکاح نہیں ہوتا جو ولی کے بغیر ہو، یہ شرعاً نکاح نہیں ہے، تو جب شرعاً یہ نکاح نہیں ہے تو پھر اس پہ وہ تو نہیں شریعت کے مسائل نہیں آتے، لیکن چونکہ قانونی طور پر یہ نکاح ہے تو اسی طرح قانونی طور پہ ہی وہ اس کو
طلاق دے دے، اگر وہ نہیں دیتا تو قانونی طور پہ قاضی ہی اس کا ڈیفینیٹلی فیصلہ کرے، عورت جا کے عدالت کے ذریعے سے خلا لے لے اور وہ علیحدگی اختیار کر لے، شریعت سے اس کا کوئی، تاکہ وہ اس کے قانونی طور پر اس کے جو ہے نا تحت سے وہ نکل جائے۔ جی بہت شکریہ جی۔ یہاں پر جی ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام، ابو طالب ممن بات کر رہا ہوں ٹھٹا سے۔ جی کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ کیسا موسم ہے سندھ کا؟ بس یار ایک معاملہ ہے، 10-12 سال سے ہمارا کاروبار تھا، ایک تھوڑا معاملہ الٹا ہو گیا تو اس میں چلا گیا، سارے بٹواری ہو گئی۔ ابھی میں پریشان ہوں، کوشش کر رہا ہوں، میرے کو تجربہ بھی ہے لیکن کاروبار صحیح نہیں ہو رہے ہیں۔ میں بہت محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سچائی بھی کر رہے ہیں لیکن پیچھے ہوں کام۔ جی اس کا کوئی حل بتا دو، اس کا کوئی راستہ بتا دو جو ہم اس سے ڈوب سے نکل جائے۔ جی 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 بہت ڈوبا ہوا ہوں۔ جی بہت شکریہ جی ابو طالب بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی صاحب روشنی فرمائیے، کاروبار نہیں چلا اور حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذکر و اذکار۔ یہ کاروبار نہیں چلا، اس طرح کی دیگر مسائل موانع پیدا ہوئے تو سب سے پہلے تو اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ جی بالکل، یعنی یہ یہ تجارت انسان کو نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تو اللہ کے ذکر کو اور اسی طرح نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ ہے کہ یہ تجارت کیسے نہ ترقی کرتی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تجارت کے اندر وہ جو شے ہے، جو سودا ہے، اس میں عیب کو چھپانا نہیں ہے۔ جو عیب ہے، جو اس کے اندر کمی ہے، آپ نے واضح کر دینی ہے۔ جو خریدار ہے اس کو کہہ دینا ہے کہ یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سچ بولنا ہے۔ جب سچ بولو گے، سچائی اختیار کرو گے اور عیب نہیں چھپاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تجارت میں، کاروبار میں برکت ڈالے گا۔ اور اگر بندہ اس عیب کو چھپاتا ہے، سچائی کو نہیں اختیار کرتا، تو تجارت کی جو برکت ہے وہ مٹا دی جاتی ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تمام کتب میں آئی ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر یہ سچ بولے دونوں اور دونوں جو ہے نا سب چیزیں واضح کر دیں تو ان کے لیے اس تجارت میں، اس بیع میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور اگر یہ دونوں چھپائیں، جو ظاہر کر دینے کی چیز ہے وہ چھپائیں اور جھوٹ بولے، محقت برکت بیعہما، تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے اس بھائی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں، اس کے مال میں برکت ڈالے، کاروبار چلائے، حلال رزق کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اس کو سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے لیے ہماری یہی دعا ہے۔ آمین آمین جی۔ یہاں پر وقت ہوا ہے جی بریک کا۔ بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب نے ذکر بھی کیا آپ نے کہ رزق حلال جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، تو کوشش کریں جتنا کماتے ہیں، محدود کماتے ہیں، کم کماتے ہیں، اس میں ہی جینا سیکھیں اور جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے جی۔ بریک سے واپس آتے ہیں اور شرعی سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور دنیا میں اگر کچھ قیمتی رشتوں کی بات کی جائے تو والدین
کے بعد اگر کوئی رشتے ہیں تو وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو اسی سے متعلق ایک سائل ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ جب بہن بھائی بات کرتے ہیں تو فرشتے وقت روک لیتے ہیں کیونکہ اگلی زندگی میں بہن بھائی ایک دوسرے سے ملیں گے بھی نہیں اور جانیں گے بھی نہیں. تو اس سے متعلق مفتی صاحب کوئی دینی حوالہ, کوئی حدیث موجود ہے, اس پر روشنی فرمائیں. بالکل نہیں ہے موجود. جی, یہ ایک شوشہ کسی نے چھوڑ دیا ہے سوشل میڈیا پر, فیس بک وغیرہ پر, کہ جب بہن بھائی آپس میں بات کرتے ہیں تو پھر فرشتے وقت روک لیتے ہیں اللہ کے حکم سے, پھر یہ وقت نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ ان آخرت میں جنت میں یہ پھر نہیں ملیں گے. یہ بالکل یعنی غیر ثابت بات ہے جو یہ بیان کرتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں نا معاشرے میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں. بالکل, اور سوشل میڈیا نے آسان کر دی ہے انہیں پھیلانا. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ مومن ہیں, ان کی اولاد بھی مومن ہے, تو الحقنا بہم ذریتہم, تو ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے. یعنی اولاد میں کون ہوتے ہیں؟ اولاد میں بہن بھائی ہوتے ہیں, یعنی بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, اب وہ آپس میں بہن بھائی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا ہے کہ اگر ماں باپ بلند درجے کے ہیں, اولاد جو ہے اس بلند درجے کی نہیں ہے لیکن ایمان ہے ان کے اندر, تو یہ اولاد ان کے ساتھ مل جائے گی, یعنی ماں باپ کے ساتھ مل جائے گی. اسی طرح اولاد بلند درجے کے ہیں تو ماں باپ, تو اب جو ہے جب یہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ملے گی تو اولاد میں کون ہے؟ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ملیں گی, تو کیوں ملاقات نہیں ہوگی؟ تو یہ جو بات جس نے بھی کہی ہے سوشل میڈیا سے غلط بات ہے, نادرست بات ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات دین میں ثابت ہے کہ نہیں ہے. جی, ایسا کوئی جو ہے وہ پریسیڈنٹ نہیں ہے, دین میں نہیں ہے, بلکہ سوشل میڈیا سے سنا سنایا معاملہ آگے کوٹ کر دیا اور وہ زیادہ وائرل ہو گیا. جی, مفتی نعمان فاروقی صاحب, ایک شخص ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم فارغ ہو, یہ بات انہوں نے فون پہ کہی اور پھر 6-7 سال نظر ہی نہیں آیا, اس کے بعد عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا, تو یہ پہلے خامند کی بیوی ہوگی یا دوسرے خامند کی؟ اس پر روشنی فرمائیں. صحیح. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے, فون پہ بھی دی جا سکتی ہے اور باہر بھی, انسٹاگرام جو بھی ذرائع ہیں, تاکہ ای میل پہ کوئی طلاق دے دے تو بھی طلاق ہو جائے گی. یعنی اصل ہے بندے کا کہنا یا لکھنا. اور اس کی نیت مفتی صاحب, نیت ظاہر ہے, نیت تو نہیں, جو صریح لفظ ہے نا, صریح لفظ طلاق کے, تو اس پہ نیت نہیں دیکھی جاتی کیونکہ یہ لفظ ہیں اس نے ادا کر دیے تو ہو گیا. نیت تب دیکھی جائے گی جب اس نے کوئی تعریض اشارتاً کوئی لفظ کہے, جیسے یہاں پہ لفظ ہیں کہ تم میری طرف سے فارغ ہو, تو اس سے وہ کیا مراد لینا چاہتا ہے؟ یہ ہے طلاق کے لیے کنایا ہے, تو اس پہ پھر اس کی نیت دیکھی جاتی ہے. اچھا, بہرحال جب طلاق دے دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے وہ جہاں بھی ہو. کئی ہم سے یہ بھی مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی وہ بیوی نے تو سنا ہی نہیں تھا, اچھا, یا یہ کہتے ہیں جی اس نے تو وہ ڈگری جو عدالت سے آئی تھی وہ اس نے وصول ہی نہیں کی. تو وصول نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اختیار ہے مرد کا, جب اس نے ایک دفعہ دے دی تو وہ طلاق ہو گئی. اچھا, طلاق جب ایک ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر عدت کے اندر یعنی 3 ماہ کے اندر رجوع نہ کیا جائے تو آٹومیٹکلی نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اور میں یہ عرض کروں گا, اگر اللہ نہ کرے کسی جوڑے کو ایسی ضرورت بھی پیش آئے تو یہی صورت اپنانی چاہیے کہ ایک طلاق دیں, اس کے بعد رجوع کر لیں یا کچھ نہ کہیں, اس کے بعد بس ایسے ہی معاملہ رہنے دیں, آٹومیٹکلی نکاح جو ہے نا فسخ ہو جاتا ہے. لیکن اس صورت میں تجدید نکاح کے ساتھ یہی میاں بیوی آپس سے مل سکتے ہیں. جی, دوبارہ سے وہ تجدید نکاح سے کرایا جائے, وہ ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک کالر شامل کر لیں مفتی صاحب, پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, کیسے مزاج ہیں قربان صاحب؟ ٹھیک ہیں, خیر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر خیریت سے. بھائی میں نے بولا تھا گھر کا تھوڑا مسئلہ ہو اس وجہ سے. جی, تو کاروبار میں نقصان ہی نقصان, جس سے جو پیسے اٹھاتے ہیں واپس بھرے نہیں جاتے ہیں, اور جو چیز گھر میں لا رہے ہیں تو اس میں نقصان, گھر میں بیماری تکلیف, جس کو کاروبار جس سے کرتے ہیں ان سے واپسی پیسے نہیں ملتے ہیں. ٹینشن پریشانی 3-4 سال سے یہ ہو رہا ہے.
اللہ تعالیٰ جی آپ پر آسانی فرمائے. بہت شکریہ. آپ پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب ایز یوزول کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں, بے چینی ہے, گھر میں کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی بڑا جو ہے نا سٹریس والا ایلیمنٹ ہے, تو اس پر روشنی فرمائیں کہ کیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام رکھا ہے اس کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو یہ مالوں کی جو کمی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اگر اس دھرتی پر ایسی کوئی آزمائش نہ ہوتی, ہر ایک کو وافر رزق مل رہا ہوتا, تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کیوں نہیں ایسے کیا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا نا ہر ایک کے لیے, تو یہ زمین میں بغاوت کرتے, ایک دوسرے پہ ظلم ڈھاتے. جیسے ہوتا ہے بڑی ریاستیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار اور جنگ کا ماحول. اسی طرح دو چودھری اگر بڑے ہیں, دو بڑے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو آپس میں فساد اور یہ وہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں. یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سب کو کشادہ رزق نہیں دیا, کسی کو تنگ دیا, کسی کو کشادہ دیا. جن کو تنگ دیا ہے وہ صبر, اور جن کو کشادہ دیا ہے وہ شکر کی زندگی بسر کریں. یہ بنیادی وجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ صفت آزمائش بھی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرا کے توجہ اپنی طرف کرواتا ہے. اللہ کرے کہ ایسے حالات میں بھی ہماری توجہ اس طرف ہو جائے. آزمائش میں بھی وہ تو کہتا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تخلیق و آدم کی وہ گل ہی نہیں. اصل میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر بہت مہربان ہے, لیکن بندوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس حال میں اس نے ہمیں رکھا ہے نا اس میں ہمیں خوش رہنا ہے. جی. اور جب ہم خوش رہیں گے صبر میں بھی اور شکر کی حالت میں بھی, تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بعد جو عطا کرے گا وہ بہت ہی زیادہ ہوگا. جی جی. اور اسی طرح کثرت سے استغفار کرنا سیکھیں سارے, یعنی ہم سب. استغفار جو ہے نا رزق اور مال اولاد میں برکت کا باعث ہے, اضافے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق اشارے فرمائے. اسی طرح تقوی اختیار کرنا. ہو سکتا ہے یہ کسی طرح بینک سے لوگ لین دین کرتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, عموماً اوور آل لوگ کر لیتے ہیں. جب تقوی اختیار کریں نا ہم اپنے مالی معاملات کے اندر تقوی کو اہمیت دیں, تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, تو ہم آسمان و زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے. تو برکت یہی ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, اس کے کام عزت و آبرو سے چلتے جائیں, اور اس طرح اس کو کوئی بھی معاشرے میں کسی بھی تنگی اور ذلت کا سامنا نہ اٹھانا پڑے. تو اس وجہ سے یہی میری درخواست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ آپ اکثر پڑھا کرتے تھے, تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. جی بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں جس حال میں بھی رکھیں, ہمیں اس حال میں آلویز بی تھینکفل ٹو اللہ, ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ ذہن میں رکھنا چاہیے. جی سائل پوچھ رہے ہیں کہ اذان کے وقت دعا رد نہیں ہوتی, تب تو جواب دینا ہوتا ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب, یعنی کس وقت دعا کی جائے؟ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے نا کہ دعا رد نہیں کی جاتی اذان اور اقامت کے درمیان. جی جی بالکل, اذان اور اقامت کے درمیان. ہاں جی, یہ الفاظ میرے علم میں نہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اذان کے دوران جو ہے نا دعا قبول ہوتی ہے. نہیں, اذان کے دوران تو آپ نے اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے. جو کلمات مؤذن کہتا ہے آپ نے وہی کلمات دہرانے ہیں. وہ اللہ اکبر کہتا ہے, آپ نے بھی اللہ اکبر. وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے, تو اس صورت میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. باقی اس کے بعد درود شریف اور اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ, یہ مسنون دعا کہہ کے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے. تو یہ اقامت اور اذان کے درمیان جو دورانیہ ہے وہ 15 منٹ کا ہے, وہ 20 منٹ کا ہے, 10 منٹ کا ہے, جتنا بھی ہے, اس دورانیے کے اندر دعا رد نہیں کی جاتی. اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے نوازتا ہے. تو اذان کے بعد دعا ہے, تو اذان کے بعد تو کافی وقت ہوتا ہے, بندہ جیسے دعا مانگے وہ مانگ سکتا ہے. رب کریم جی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلیم صاحب گجرانوالہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جی, کیسے مزاج ہیں سلیم صاحب, خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی کیا جاننا چاہیں گے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آسانی ہو سکے, ہم آپ کا سوال سن سکیں.
الحمدللہ. اپنا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی. کیا جاننا چاہیں گے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ استغفراللہ پڑھنا چاہیے کہ استغفار کرنا چاہیے؟ جی 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 بہت شکریہ جی. آپ پروگرام کا حصہ بنے جی. مفتی عبدالولی خان صاحب جی، استغفراللہ پڑھنا چاہیے یا استغفار پڑھنا چاہیے؟ کیسا جو ہے مفتی صاحب سوال بھی. سبحان اللہ جی. ہاں جی، یہ استغفار یہ نام ہے، یعنی یہ اسم ہے، اور استغفر اللہ یہ فعل ہے. تو ہم نے استغفر اللہ کہنا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو استغفر اللہ یہ پڑھنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں، گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، تو استغفر اللہ یہ کہنا چاہیے. استغفار یا استغفار یہ بات بنتی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، لہذا ہم نے استغفر اللہ کہنا ہے. یا جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو بخش دے. اسی طرح استغفر اللہ یہ عربی جملہ ہے، عربی کلمہ ہے، تو اس طریقے کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اس طریقے کے ساتھ پڑھا جائے گا جی. ایک اور صاحب ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ منگل کے دن فسد نہ کرایا جائے کیونکہ یہ خون کا دن ہے. ایسی حدیث پڑھی تھی، اس کی وضاحت اور اس کا حکم بیان فرما دیں. ایسا مفتی صاحب کوئی کتاب و سنت؟ فسد اصل میں کہتے ہیں حجامہ کرانے کو، اور حجامہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسم کے کسی بھی حصے سے جو فاسد خون ہے اس کو نکلوائیں. کپنگ جسے آج کل بالکل آج کل بالکل کپنگ. تو یہ بڑا ماشاءاللہ رواج چل رہا ہے اور اس کی بڑی خوشی ہے. یہ طب نبوی میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا تھا اپنی امت کو حجامے کا حکم دیں، یعنی اس کی بہت حیثیت ہے. تو اس حوالے سے یہ جس حدیث کا تذکرہ ہے وہ حدیث سنن نبی داؤد میں ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منگل کا دن ہے یہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں خون رکتا نہیں ہے، لہٰذا تم منگل کے دن فسد نہ کرواؤ، یعنی حجامہ نہ کرواؤ. تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات منگل کو نہیں کرواتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی وہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہے. 17، 19 اور 21 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں حجامہ زیادہ بہتر ہے. اب حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان دنوں کو خاص حیثیت دی گئی حجامہ کے طور پہ. تو دنوں کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اور شاید اسی حدیث کی وجہ سے منگل کو ذرا نا وہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ منگل کا دن نا اچھا نہیں ہے، کوئی کام نہیں کیے جاتے. تو جب اس حدیث کا پتہ چلے گا یہ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر آپ منگل کو بھی کچھ ایسا نہیں سمجھیں گے، اس کو منحوس دن نہیں سمجھیں گے. مفتی صاحب آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں حجامے کا پتہ بھی نہیں، نان ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی حجامہ کر رہے ہیں، تو اس پر ذرا روشنی. وہ تو خیر جو بھی ماہرین ہو نا ان کو دینا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان اللہ حب عبدا اذا عملہ ان یدخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں کوئی بھی کام کرے تو پوری مہارت سے اور پوری پختگی کے ساتھ کرے. یہ نہ ہو کہ وہ یہ کرتے کرتے کچھ اور ہی ہو جائے، اس میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، اس میں طریقے کا خیال، اور جو ہر دور کی مہارت ہے نا ہر علاقے کی یہ بھی ملحوظ ہونی چاہیے، نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھمبی ہے اس کا پانی جو ہے نا شفا ہے آنکھوں کے لیے. اب وہ پوری مہارت سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنا کیسے کس کھمبی کا، یہ نہ ہو کہ کوئی کھمبی دیکھے اور پکڑ کے وہ آنکھ میں ادھر ہی ڈالنا شروع کر دیں تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اس طرح یہ نہیں، اور طب نبوی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن اس کے طریقے جو ہیں وہ بھی طب کے مطابق ہونے چاہیے، ماہرین سے مشورے کے بعد ہونے چاہیے. یعنی کہ ہمیں جو علاج معالجے کا بھی جو ایلیمنٹ ہے اس میں بھی دین اسلام کا جو پہلو ہے اسے جو ہے حدیث ہے جی کہ جس نے یہ پیشہ اختیار کیا طب والا، جبکہ وہ جانتا نہیں ہے تو وہ ضامن ہے. اگر وہ نقصان کر بیٹھے گا، اس مریض کا نقصان ہو جائے گا، تو یہ اس کی ذمہ اس کی ادائیگی ہے. تو یہ یعنی طب جاننا، یہ مہارت حاصل کرنا اس فن میں یہ بہت ضروری ہے. آج کل تو وہ نیم حکیم خطرہ ہے جہاں والا ایلیمنٹ بھی ہے. ہر دوسرا تیسرا شخص اس نے گلی کوچوں میں انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں مفتی صاحب، وہاں پر وہ
تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر کسی نے کوئی سلسلہ بنایا سیٹ اپ کوئی طبیب والا تو ان کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے. تو دن بدن چیزیں آئی تھنک بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑے اس پر کنٹرول کرنے کی بھی حکومت وقت کی جانب سے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جاتے جاتے ہم میسیج بھی یہی دینا چاہیں گے کہ جو نان ایکسپرٹ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل کریں, تھیوری پڑھیں, تھیوری پڑھنے کے بعد اس کو پریکٹیکل میں لے کر آئیں اور پریکٹیکل کے بعد جو ہے وہ چیزیں انہیں. مفتی صاحب اس پر ذرا تھوڑا سا آپ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہے دین اسلام کیا کہتا ہے. کوئی نان ایکسپرٹ ہے وہ اگر جیسا کہ ہم نے گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور یہ اس کام کو بڑا مطلب اسلام میں بڑا مقام حاصل ہے, یہ طب والا جو معاملہ ہے اس پر نہایت شریف فن ہے, شریف علم ہے, معزز علم ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اس فن کو جانتا ہو, اس علم کو جانتا ہو. اور حدیث مبارک جس میں یہ آتا ہے کہ جس نے یہ پیشہ طب اختیار کیا اس حال میں کہ وہ طب کو نہیں جانتا, ڈاکٹری کو نہیں جانتا, تو پھر اس صورت میں جو بھی نقصان ہوگا وہ اسی پر ہی آ پڑے گا. ایک تو یہ نا ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور دوران علاج وہ نقصان ہو جاتا ہے, بندہ مر جاتا ہے یا اس کا مزید نقصان ہو جاتا ہے, لیکن یہ ڈاکٹر تھا, ماہر تھا, پھر بھی اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا, پھر وہ ضامن نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے, عطائی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, اور اس سے کوئی ایسا نقصان ہو جائے تو اس کے ذمہ دیت ہے, اسی کے ذمہ نقصان ہے, اور جو بھی اس بیمار کا نقصان ہو جائے وہ ادائیگی کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جی. فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر جی وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے شرعی سوالوں کے جواب لے کر. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ